میں تھوڑی جو خدمت کی تھی گال کٹ کی تھی اور کم زیادہ تھی گیا یہ میری عادت ہے میرے اللہ بخشے والد صاحب میں کوئی گل سکھائی میاں نواز شریف کو سکھائی تو میں توڑو ایک وعدہ کر چلے ہاں کہ پاکستان نو اسی انشاءاللہ اس رب نو منظور ہے رب سونے نو منظور ہے اس رب سونے نو منظور ہویا تو انشاءاللہ محنت کران گے رات دن محنت کران گے تو ایک دن آئے گا کہ ہندوستان پچھلے چھوٹے تھے میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. شہباز شریف صاحب ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہم بھارت سے زیادہ خوشحال بنائیں گے، اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ بھارت کو پیچھے چھوڑ دیں گے. ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچایا، آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ترقی و خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا. بھارت کو ترقی میں پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نے. اچھا شہباز شریف صاحب نے وہ اپنا ٹپکل وہ ایک پرانا جو سٹائل ہے مائک پکڑ کے اور بجانا اسے، انہوں نے اس سٹائل کے اندر جو ہے یہ سینٹنسز یہاں پہ ادا کیے. بہت بڑا دعویٰ کر دیا وہاں پہ بھی شہباز شریف نے کہ جناب میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دوں گا، جب تک نہیں چھوڑوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. بھئی پہلے مینڈیٹ تو لے لو. جعلی مینڈیٹ کے اوپر جعلی حکومت ہے اور آ کر بیٹھ گئے ہیں چوڑے ہو کے اور کہتے ہیں جی مقابلہ کرنا ہے انہوں نے بھارت کا. میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. جس کے دل میں ایمان ہونا، امریکہ کیا پوری دنیا زور لگا رہے ایڈی چوٹی کا، پاکستان کا بال بھی نہیں ہے. جسے کہتے ہیں کہ جذبہ بہت زیادہ ہے اور پکا ارادہ کر لیا گیا. اب مجھے یاد ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ کپڑے بیچ کر پاکستان کا قرضہ اتاروں گا. تو کپڑے بیچ کر اگر پاکستان کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے تو بھارت کو ترقی میں پیچھے کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ مجھے بتائیں. مارشل لاء میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہمیشہ سے، وہاں مارشل لاء نہیں لگا، یہاں لگتے ہیں. بھارت کے ملک کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوا، آپ نے اپنا ملک 2 ٹکڑے کروا لیا، اس میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. کرپشن میں آپ نے بھارت کو حال ہی میں پیچھے چھوڑا ہے. انسانی حقوق کی پامالیوں میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. انسانی آوازوں کو دبانے میں، آزادی اظہار رائے کو کچلنے میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستان کا پردھان منتری شہباز شریف، جس کی دنیا میں کیا اس کے خود کے دیش میں کوئی عزت نہیں ہے، اور دیش میں کیا وہ خود اپنی عزت نہیں کرتا، وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا بھکاری بتانے میں گرو محسوس کرتا ہے اور پاکستانیوں کو آئے دن بیوقوف بناتا رہتا ہے. تو ایسا ہی اس نے پھر سے کیا اور ایک جلسے میں پاکستانیوں کو بیوقوف بناتے ہوئے منگیری لال کے حسین سپنے دکھائے. اس نے کہا کہ میرے راج میں پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے کیونکہ میں بہت محنت کرتا ہوں، میں دن رات پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچتا ہوں اور میں آگے اتنی محنت کرنے والا ہوں کہ ہر معاملے میں پاکستان بھارت کو پیچھے چھوڑ دے گا. میرے راج میں پاکستان دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی بن کے دکھائے گا. اور شہباز شریف ایسا کہتے سمے اتنا جوش میں بھر گیا کہ اس نے مائک توڑ دیا. اب ایسا کر کے شہباز شریف نے بھارت کو تو کوئی پیچھے نہیں چھوڑا پر مائک توڑ کر پاکستان کا 150 روپے کا نقصان ضرور کر دیا. تو شہباز شریف کے اس زبردست بھاشن پر اب پاکستانی میڈیا اسے دبا کر ٹھوک رہا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں سننا میری بات، آج یہ شہباز شریف بڑا خطا کار آدمی ہے، نواز شریف کا فین ہے، نواز شریف کا فالوور ہے. میں آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے ہم سب مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے، ہندوستان کو شکست دیں گے انشاءاللہ. تو میں ٹھیک آخر ہاں میں تھوڑی جو خدمت کی تھی گال کٹ کی تھی اور کم زیادہ تھی گیا یہ میری عادت ہے میرے اللہ بخشے والد صاحب میں کوئی گل سکھائی میاں نواز شریف کو سکھائی. تو میں توڑو ایک وعدہ کر چلے ہاں کہ پاکستان نو اسی انشاءاللہ اس رب نو منظور ہے رب سونے نو منظور ہے اس رب سونے نو منظور ہویا تو انشاءاللہ محنت کران گے رات دن محنت کران گے تو ایک دن آئے گا کہ ہندوستان پچھلے چھوٹے تھے میرا نام شہباز شریف نہیں ہے، پچھلے چھوٹے تھے میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. دعویٰ کر دیا وہاں پہ بھی شہباز شریف نے کہ جناب میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دوں گا، جب تک نہیں چھوڑوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. بھئی پہلے مینڈیٹ تو لے لو. جعلی مینڈیٹ کے اوپر جعلی حکومت ہے اور آ کر بیٹھ گئے ہیں چوڑے ہو کے اور کہتے ہیں جی مقابلہ کرنا ہے انہوں نے بھارت کا. بھارت کے ساتھ آپ نے گزشتہ 3 سالوں میں مقابلہ کیا ہے اور کئی چیزوں میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. وہ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مارشل لاء میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہمیشہ سے، وہاں مارشل لاء نہیں لگا، یہاں لگتے ہیں. بھارت کے ملک کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوا، آپ نے اپنا ملک 2 ٹکڑے کروا لیا، اس میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. کرپشن میں آپ نے بھارت کو حال ہی میں پیچھے چھوڑا ہے. انسانی حقوق کی پامالیوں میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. انسانی آوازوں کو دبانے میں، آزادی اظہار رائے کو کچلنے میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. ریاست کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. عدالتوں پر اور عدلیہ پر مکمل قبضے میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. ظلم، جبر اور فسطائیت میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. اب یہ مائک اکھاڑنے والی رنگ بازیاں کرتے ہوئے آپ بھارت کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے.
جو शहबाज शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हम भारत से ज़्यादा खुशहाल बनाएंगे, पाकिस्तान टू बिकम मोर प्रॉस्परस देन इंडिया। और सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि वो भारत को पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो इंडिया को पीछे छोड़ देंगे तरक्की में, इतनी तरक्की करेगा उनका मुल्क कि वो भारत पीछे रह जाएगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा उन्होंने, नहीं, और भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो पहले तो आप ये जान लें कि भारत को अब उन्होंने पीछे छोड़ना ही छोड़ना है। उन्होंने कहा है, वो देखें, एक तो ये कि जो पीएम शहबाज है ना, उनकी जो स्पीच करने का स्टाइल है और जो वो जोश और जज्बे के साथ स्पीच करते हैं कि वो माइक शाइक सारे उनके आगे के गिर जाते हैं और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ स्पीच करते हैं। अब पार्टी की, अपनी पार्टी की वो कर रहे हो किसी जगह पर स्पीच और कोई मीटिंग हो, तो उसमें तो और ज़्यादा जज्बा आ जाता है सामने। तो उन्होंने क्या किया कि वो डीजी खान पहुँचे, वहाँ पर जाकर जो है उन्होंने ये स्पीच की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि दुश्मन जो है वो घुस बैठिए की तरह घात लगा के बैठे हुए हैं। दुश्मन घात लगा के बैठा हुआ है, वो जो रात के अंधेरे में घात लगा के बैठते नहीं, वही वाली सिचुएशन लग रही है मुझे। दुश्मन के कहने पर केपी के और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, और दुश्मन के कहने पर दहशतगर्दी हो रही है, और मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में धावे बोले जाते हैं और तरक्की नहीं हो सकती, और अमन कायम किए बगैर भी तरक्की नहीं होती। उसमें कि जब तक जान में जान है, खूब मेहनत करके पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है, अगर भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। ये है बात। देखें, ये जो है ना, ये जिसे कहते हैं कि जज्बा बहुत ज़्यादा है और पक्का इरादा कर लिया गया। अब मुझे याद है, इससे पहले उन्होंने एक दफ़ा ये कहा था कि कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्जा उतारूंगा। तो कपड़े बेचकर अगर पाकिस्तान का कर्जा उतारा जा सकता है तो भारत को तरक्की में पीछे क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? मुझे बताएं, दोनों बातें हो सकती हैं। देखें, वैसे तो पॉलिटिशियंस महंगे महंगे कपड़े इतने ही अगर पहनते हैं, अगर इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं कि कपड़े बेचकर मुल्क का कर्जा उतारा जा सकता है, तो फिर तो आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अब सोचिए, आपके कपड़े बेचकर कर्जा उतारा जा सकता है। मैं ये कह रही हूँ कि इतने महंगे कर्जे तो हैं ही हैं, इतने महंगे कपड़े पहने जाते हैं कि कर्जा उतर जाए उससे बेच के, लेकिन अपने कपड़े बेच के कोई कर्जा नहीं उतारता। ऐसा होता तो आईएमएफ के सामने कशकोल पकड़ के ना खड़े होते। अच्छा, उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा, भाई ये बड़ी सच्ची बात की है, वैसे मैं आपको ये बता दूं, सारी बातें सच्ची की हैं, झूठी कौन सी की है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो है ना, मुझे ये कहते थे कि कशकोल पकड़ के मांगने निकल गया। उन्होंने कहा कि मुझे, यानी इमरान खान की तरफ, उन्होंने कहा मुझे ये कहते थे कशकोल पकड़ के मांगने गया, तो खुद ये क्या मांगने नहीं जाते थे, खुद क्या करने जाते थे? बात तो सही है।